السلام علیکم. فائن وکاس کے چینل میں ایک دفعہ پھر یوٹیوب پہ آپ کو خوش آمدید. آج کا لیکچر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی MSc سوشیالوجی کورس کوڈ 4681. اس کے اندر ٹاپک ہے ٹائپس آف سوسائٹی، معاشرے کی اقسام، جو کہ کچھ آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور کچھ ابھی موجود نہیں بھی ہوں گی. اس کی 6 اقسام ہیں: ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی، پیسٹورل سوسائٹی، ہارٹیکلچر سوسائٹی، ایگریکلچرل سوسائٹی، انڈسٹریل سوسائٹی اور پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی. تو اب شروع کرتے ہیں ان کی تفصیل سے کہ کیسے کیسے یہ تبدیل ہوئی وقت کے ساتھ. شروع کرتے ہیں ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی. یہ لوگ زندہ رہنے کے لیے ہنٹنگ اور گیدرنگ پر انحصار کرتے تھے، یعنی جنگلوں میں رہنے والے لوگ تھے اور صرف یا تو جانوروں کا شکار کرتے تھے یا پھر باہر سے کچھ پودے وغیرہ اکٹھے کر کے، جو کہ کھانے والے پتے وغیرہ ہوتے تھے، انہیں اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے. تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے گروپس جو تھے وہ بہت چھوٹے ہوتے تھے. ایک ماں باپ اور ان کے بچے، تو سب کے سب لوگ کام کرتے تھے. اس لیے اتھارٹی کا کوئی تصور نہیں تھا کہ یہ زیادہ پاورفل ہے، اس کی بات ماننی ہے اور اس کی نہیں ماننی. تاہم کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اثر تھا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ جتنا اس طرح آج ہے کہ ابو کی زیادہ اہمیت ہے، امی کی کم اہمیت ہے. اس طرح کا اثر نہیں تھا، تقریباً زیرو کہہ سکتے ہیں. تو مختلف گروپس ہوتے تھے لوگوں کے. ایک فیملی یہاں پہ ہے، ایک فیملی کوئی 50 میل دور ہے. آپس میں بہت کم ان کا انٹریکشن ہوتا تھا، یعنی کہ بہت کم آپس میں یہ لوگ آپس میں ملتے جلتے تھے، اور نہ تو تصادم ہوتا تھا کسی بات پہ، کیونکہ سب نے شکار کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے اور کھانا ہے، اس لیے جھگڑے نہیں تھے. سیکھنے کے انسٹیٹیوٹس، وہاں پہ سیکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، صرف اپنا دفاع کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ فیملی ہی بچوں کو سکھا دیتی تھی. ماں باپ، ان کے بہن بھائی، یا پھر چھوٹی موٹی جانوروں کے ساتھ ٹریننگز ہی ان کے لیے کافی ہوتی تھی کہ وہ زندہ رہنے کے لیے سیکھیں. اسی سوسائٹی کے بعد آتی ہے جی پیسٹورل سوسائٹی. پہلے کیا کرتے تھے؟ پودے اور جانور دونوں کو کھاتے تھے اکٹھا کر کے. پیسٹورل سوسائٹی یہ کچھ اس کی بہتر قسم ہے. یہ جانوروں پر انحصار کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے جانور پالنا سیکھ لیے تھے اور یہ جانوروں کو پالتے تھے اور ان کا گوشت کھا کے گزارا کرتے تھے. تو ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ خانہ بدوشوں کی طرح تھا، کیونکہ جہاں پہ پانی ملا یہ وہیں پہ ٹھہر جاتے تھے، اور جب پانی ختم ہونے لگتا تھا تو یہ آگے چل دیتے تھے. تو خوراک انہیں کافی مقدار میں میسر ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے جانور پالنا سیکھ لیے تھے. اس لیے یہ بڑے گروپوں کو پال سکتے تھے، اور اگر خوراک زیادہ مقدار میں ہو تو وہ پاور بن جاتی ہے. کیونکہ ایک والد اگر مرا ہے تو وہ اپنے پیچھے 100 اونٹ یا 100 بکریاں چھوڑ کر گیا ہے، تو وہ کسی انڈیویجول کے مقابلے میں، کسی ایک گروپ کے انڈیویجول کے مقابلے میں وہ زیادہ پاورفل تھا. اس لیے اس قسم کی سوسائٹی میں جھگڑے بھی ہوتے تھے جانوروں کو لے کر کے، یہ میرے جانور ہیں یا اس کے جانور ہیں. جھگڑے کی ابتدا شروع ہو گئی تھی.
یہاں بھی کوئی خاص انسٹیٹیوٹ نہیں تھے جو کہ لوگوں کو سکھاتے کہ آپ اس طرح سے شکار کریں یا اپنا سروائیول اس طرح سے کریں. صرف فیملی سے ہی لوگ سیکھ لیتے تھے کہ جانور اس طرح پالنے ہیں. تو جیسا کہ ان کے پاس پاور اکٹھی ہو گئی تھی، سرپلس جانور ہوتے تھے، تو گروپس انٹریکٹ کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ میرا علاقہ ہے، یہاں پہ آپ کو جانور چرانے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح کے کانفلکٹس پیدا ہو جاتے تھے. تو وراثت کا سسٹم بھی ان میں آ چکا تھا، کیونکہ جانور جو تھے وہ ایک دوسرے کو ٹرانسفر کیے جا سکتے تھے، بارٹر بھی کیا جا سکتا تھا جانوروں کے ساتھ. پاور کے اوپر کانفلکٹ تھا، کیونکہ یہی پاور کا مطلب یہی ہے کہ وہ جانور یا وہ مال و دولت جو کہ آپ اکٹھا کر سکتے ہیں اور بعد میں ضرورت کے وقت اسے استعمال کر سکتے ہیں. جائیداد پاور کا مطلب. ہارٹیکلچرل سوسائٹی، یہ سوسائٹی پیسٹورل کے ساتھ ساتھ پیسٹورل والوں نے جانور پال لیے تھے. ان لوگوں نے سیکھ لیا تھا ہارٹیکلچرل سوسائٹی والوں نے پودے اگانا یا فصلیں اگانا ہاتھ کی مدد سے. یہ کچھ ایریا صاف کر کے فصلیں اگا لیتے تھے اور فصلوں پہ گزارا کر لیتے تھے. تو قدرتی فصلوں کے علاوہ جب آپ خود سے فصلیں بو لیتے ہیں تو آپ کو کافی مقدار میں کھانا میسر ہوتا ہے. اس لیے ان کے گروپس بھی کافی بڑے تھے ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی کے مقابلے میں. یہ کسی ایک جگہ پر سیٹل بھی ہو سکتے تھے کچھ 2-3 سال کے لیے، کیونکہ وہیں سے فصل ان کو مل جاتی تھی، لیکن اس کے بعد انہیں وہ جگہ چھوڑنی پڑتی تھی. خوراک کیونکہ زیادہ تھی اسے سٹور کیا جا سکتا تھا، اس لیے یہ ایک جھگڑے کی وجہ بن گئی فیملی ممبرز کے ہی دوران، کہ فیملی ممبرز آپس میں ہی لڑتے تھے کہ باپ کے مرنے کے بعد یہ سرپلس فوڈ جو ہے یہ کس کے استعمال میں آئے گی. یہ ایک جھگڑے کی وجہ تھی، یعنی کہ جھگڑے ہونا شروع ہو گئے تھے. ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز بننے کی ابتدا ہو گئی تھی. مثال کے طور پہ ہارٹیکلچرل والے کچھ اس طرح سے کرنا شروع ہو گئے تھے کہ کچھ لوگ صرف کام کرتے تھے اور کچھ لوگ اپنی زمین کو کرائے پر دیتے تھے پاور کی بیس پر کہ آپ یہ کام کریں اور ہمیں اس میں سے کچھ حصہ دے دیں. بہت سے گروپس آپس میں جھگڑنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ زمین میری ہے اور یہ زمین میری ہے. اس وجہ سے آدمی اس میں پاورفل تھا، کیونکہ عورتیں گھر پر رہا کرتی تھیں، تو آدمی کے پاس پراپرٹی تھی اور عورت اور اس کے بچے اس کی آرمی تھے. اس لیے وہ اس کو اسسٹ کرتے تھے اور وہ آدمی جو تھا جس کی زمین تھی وہ لیڈ کرتا تھا. اس کے بعد آ جاتی ہے جی ایگریکلچرل سوسائٹی. یہ اپنی زندگی کے انحصار کرتے تھے فصلوں پہ، بالکل ہارٹیکلچر کی طرح، لیکن ہل کی مدد سے یہ کام بہت آسان ہو گیا تھا اور بہت زیادہ فوڈ پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ہل سے وہ زمین جسے 2-3 سال کے بعد چھوڑنا پڑتا تھا، وہی زمین تقریباً ہمیشہ کے لیے کاشت کی جا سکتی تھی. اس لیے وہ کسی ایک جگہ پر ہی سیٹل ہو سکتے تھے. تو بہت زیادہ فوڈ ہونے کی وجہ سے فوڈ کو سٹور بھی ہم کر سکتے تھے اور اس کی وجہ سے یہ سرپلس پاور بن جاتی تھی، جو کہ جھگڑے کی ایک وجہ ہوتی ہے فیملی ممبرز کے درمیان اور گروپس کے درمیان بھی. تو گروپس جو تھے اکثر لڑائی کی حالت میں ہی رہتے تھے کہ یہ جگہ میری ہے اور یہ جگہ
میری ہے. کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ زمین تھی اور کچھ لوگ صرف کام کرتے تھے ایز ورکرز، یعنی کہ لینڈ لارڈ جو تھے وہ زمین دے دیتے تھے، جاگیردار جو تھے وہ زمین دے دیتے تھے پیسنٹس کو، کسانوں کو، کہ آپ اس زمین پر کام کریں اور اس کا 50% یا 60% حصہ ہمیں فصل کاشت کر کے دے دیں، باقی آپ کی مزدوری ہوگی. تو یہ بہت ہی انیکوالٹی آ گئی سوسائٹی میں، کیونکہ کلاسز پیدا ہو گئی تھی معاشرے میں، ایک کام کرنے والی اور ایک چند لوگ جو تھے وہ زمین کے مالک تھے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جاگیرداری نظام ہم جسے کہہ سکتے ہیں، یہ سسٹم شروع ہو گیا. اس میں انصاف کے جو انسٹیٹیوٹس تھے، سیاست کے انسٹیٹیوٹس تھے، یہ قائم ہو چکے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اس کے بعد جی انڈسٹریل سوسائٹی، یہ اپنا زندگی کا انحصار کرتے تھے ایسی پروڈکٹس پہ جنہیں انڈسٹری پیدا کرتی ہے، یعنی کہ میکینیکلی مشینوں اور بجلی کی مدد سے جنہیں پیدا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر چینی بنانا یا کاشت ٹریکٹروں سے کرنا، یعنی کہ مشینی طریقے سے جو کام کیے جاتے ہیں. اس سے اور زیادہ تیزی آ گئی پروڈکشن میں، پروڈکشن بہت ہی زیادہ ہونے لگی اور سرپلس فوڈ جو تھی، سرپلس پاور جو تھی، اسے اس میں بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا تھا اپنے کسی دوسرے آدمی کو یا اپنے بچوں کو. تو 2 کلاسز یہاں پہ بھی بن گئی، جیسا کہ پیچھے ہم نے ایگریرین سوسائٹی میں پڑھا تھا کہ 2 کلاسز بن گئی، ایک کام کرنے والی اور ایک کھانے والی. اس میں بھی 2 کلاسز بن گئی، ایک فیکٹری مالکان اور دوسرے مزدور جو کہ کام کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے. فیملیز جو تھیں وہ بہت نیوکلیئر ہو گئیں. ایگریکلچرل میں یہ ریسورسز ہوا کرتے تھے اور فیکٹری سسٹم میں یہ لائبلٹی بن گئی، اس لیے فیملیز جو تھیں وہ نیوکلیئر ہوا کرتی تھیں. انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ اسپیشلائزڈ ہو گئے، ایجوکیشن کا سسٹم علیحدہ ہو گیا اور قانون کا نظام علیحدہ ہو گیا. اسی طرح ہر چیز کو سکھانے کے لیے مختلف انسٹیٹیوشنز علیحدہ علیحدہ وجود میں آ گئے، جس طرح کے پہلے ایگریرین اور کسی دوسری سوسائٹی میں پہلے نہیں ہوا تھا. اسپیشلائزیشن ہونا شروع ہو گئی تو پاور کو ٹرانسفر کیا جا سکتا تھا، تو اس لیے پاور کا کانفلکٹ پیدا ہو گیا 2 کلاسز کے درمیان. پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی، پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی یہ ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جو کہ اپنے وجود کے لیے نہ تو کوئی چیز پیدا کرتی ہیں، یہ صرف اپنے نالج کو استعمال کرتے ہوئے نالج پیدا کرتی ہیں اور لوگوں کو اسے سیل آؤٹ کرتے ہیں، ٹیکنالوجی بناتی ہیں. جیسے کہ آج یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، وہ صرف نالج پروڈیوس کرتی ہے، ٹیکنالوجی متعارف کراتی ہے اور اسی سے اپنی زندگی کا گزر بسر جو ہے وہ کرتی ہے. اور یہ سب سے اعلیٰ سوسائٹی ہے کیونکہ نئی ٹیکنالوجی وہ ہے، سب سے مہنگے داموں میں وہ بیچ کر سب سے امیر لوگ ہوتے ہیں. اس میں لائف جو ہے بہت اسپیشلائز ہوتی ہے، ہر بندے کو ایک خاص کام ہی آتا ہے. جیسے کمپیوٹر والے کو کمپیوٹر ہی آئے گا، انجینئر کو انجینئرنگ ہی آئے گی اور ڈاکٹر جو ہے اسے ڈاکٹری کا ہی پتہ ہوگا. کسی دوسرے کام کے لیے اسے دوسرے کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ وہ اپنے ہی کام میں صرف اسپیشلائزڈ ہے. تو اس میں بھی پاور جو ہے وہ مخصوص ہاتھوں میں ہوتی ہے
اور عام لوگ جو ہیں صرف کام کرتے ہیں اپنا اپنا اسپیشلائز اور اس سے کھانا کھاتے ہیں. لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس آگے آنے کا موقع ہوتا ہے اپنے ہی فیلڈ میں. اس لیے یہ سوسائٹی سب سے زیادہ بہترین سوسائٹی ہے. پاور کا وہی کانفلکٹ اس میں بھی موجود ہے کہ امیر جو ہے وہ کچھ لوگ جو پہلے سے سوسائٹیوں سے امیر تھے اسی سوسائٹی میں بھی وہ امیر تھے اور لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہے کہ وہ ان کے لیے کمپنیز کے لیے کام کریں اور موسٹ آف دی بینیفٹ جو ہے بہت زیادہ منافع جو ہے وہ خود رکھتے ہیں, باقی کم منافع عام لوگوں کو دیتے ہیں. تاہم اس میں عام بندوں کے آگے آنے کی چانسز جو ہے پچھلی تمام سوسائٹی سے زیادہ ہیں. اسپیشلائزیشن کا ذکر یہاں پہ ہو گیا. یہ تھی جی سوسائٹیز کی کہانی. ان میں سے اب اگر ہم ذکر کریں تو پاکستان جو ہے اس وقت انڈسٹریل سوسائٹی میں کاؤنٹ ہوتی ہے کہ پاکستان ایک صنعتی ملک جو ہے ابھی بننے جا رہا ہے. ابھی صنعتی ملک نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں ایگریکلچر ہے اور صنعت کی طرف یہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے. یو ایس اے جو ہے وہ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی ہے کیونکہ اس کے بہت کم ارکان جو ہیں وہ ایگریکلچر میں ملوث ہیں اور بہت تھوڑے لوگ ہی اتنی گندم پیدا کر لیتے ہیں, گندم یا دوسری اشیاء پیدا کر لیتے ہیں کہ انہیں زیادہ لوگوں کو اس پیشے میں ملوث ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کو فی الحال ہم ایگریکلچرل سوسائٹی کہہ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے فائن پرکاش کو اجازت. اگلے کسی اور لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.